پانچویں خصوصیت اس قبیلے کی یہ ہے کہ ہاتھی والوں نے جس وقت کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلے قریش کو بچایا، اسی طرح کعبۃ اللہ کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی، تو یہ بھی ایک ان کی خصوصیت ہے۔ ایک اور خصوصیت ان لوگوں کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر اس دنیا کے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے زیادہ تر لوگ قریش کے تھے، اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے 10 سال تک قبیلے قریش کے لوگوں نے ہی صرف اللہ کی عبادت کی ہے، دوسرے قبیلے کے کسی آدمی نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ بہت کم لوگ تھے جو دوسرے قبیلوں سے آ کر مسلمان ہوئے تھے، ورنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جتنے لوگ شروع میں مسلمان ہوئے وہ سارے کے سارے ان کا تعلق قبیلے قریش سے تھا، تو یہ بھی ایک ان لوگوں کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح ایک خصوصیت ان لوگوں کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں ایک مخصوص صورت اتاری ہے، جس صورت کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، جو اس سورہ قریش کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ قریش کے لوگ سردی اور گرمی کے 2 سفروں کے عادی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قریش کے لوگ سردی اور گرمی کے 2 سفروں کے عادی ہیں۔ گرمی اور سردی کے 2 سفروں کے عادی ہے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ اس وجہ سے ارشاد فرمائی ہے کہ ہم جو ہے اس وقت کے کعبے کا اور اس وقت کے مکہ مکرمہ کے شہر کا ہم تصور کریں جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو آباد فرمایا تھا، اور اپنے ایک چھوٹے سے شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لا کر مکے کے اندر انہوں نے چھوڑا تھا۔ تو اس وقت مکے کے اندر کوئی آبادی نہیں تھی اور مکہ بالکل ویران علاقہ تھا، وہاں پر کوئی آدم تھا نہ کوئی آدم زاد تھا، نہ پانی کا کوئی تصور تھا، بالکل ریتیلا علاقہ تھا، اور وہاں پر جو ہے کسی انسان کے رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسے علاقے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بچے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لا کر چھوڑا، اور اس کے بعد سے پھر جو ہے مکہ آباد ہونا شروع ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو وہاں لا کر چھوڑا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے تھے کہ یہاں پر جو ہے کوئی کھیتی نہیں ہو سکتی، کوئی اناج یہاں پر نہیں ہو سکتا، پانی کا انتظام یہاں پر نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت دعا فرمائی تھی، جس دعا کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ یہاں پر تو کھیتی نہیں ہو سکتی، یہاں سے تو اناج نہیں نکل سکتا، تو اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو آپ جو ہے بھرپور غذا کا انتظام فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ نے قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جگہ سے، دنیا کے ہر کونے سے وہاں پر رزق آتا ہے، اناج آتا ہے، غلہ آتا ہے، مختلف چیزیں آتی ہیں، اور آج بھی جو لوگ سعودی عرب کو جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، وہ لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا بھر کے پھل اور دنیا بھر کی کھانے کی چیزیں آپ کو مکہ مکرمہ کے اندر مل جائیں گی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا تھا۔ تو یہ تو آج کے زمانے کی بات میں بتا رہا ہوں، ورنہ اصل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس زمانے کے اندر دعا فرمائی تھی اس وقت جو ہے اتنے حالات اچھے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کے بعد دھیرے دھیرے حالات سدھرتے چلے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بھی ان کی اولاد چلتی رہی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جن کا نام ہاشم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہاشم تھا،
وہ چونکہ قبیلے قریش کے سردار تھے، تو انہوں نے جو ہے اپنے قبیلے کے سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس جو ہے اناج کا اور کھیتی کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، لہذا ہم ایسا کریں کہ دوسرے علاقوں میں جا کر تجارت کریں، اور تجارت کر کے وہاں سے جو مال و دولت ہم کو ملے گا اس پر ہم اپنا